اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ناظرین السلام علیکم، پیش خدمت ہے ہمارا پروگرام غدیر۔ آج ہمارے مہمان خصوصی عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری تنظیم المکاتب، جن سے آج غدیر کے موضوع پر کچھ سوال جو ہمارے ذہنوں میں اکثر اٹھا کرتے ہیں، آئیے پوچھتے ہیں قبلہ سے۔ قبلہ، غدیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ غدیر ایک جگہ کا نام ہے جو حضرات حج کرنے گئے ہیں، جب وہ جدے اترتے ہیں تو جہاں سے وہ جا کے احرام باندھتے ہیں، جوفہ، اس سے متصل جگہ ہے، اس سے 2 میل 3 میل دور، جو ایک طرح سے چوراہا ہے مکے سے۔ اس وقت کا جب لوگ اونٹوں سے سفر کرتے، چوراہا تھا کہ وہاں سے شام، عراق اور یمن کے جو حاجی تھے وہاں مکے سے وہاں تک ساتھ آتے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے تقسیم ہوتے تھے، الگ راستوں پہ جاتے تھے۔ تو لفظ غدیر اس جگہ کے لیے ہے۔ البتہ اب ہمارے کلچر میں لفظ غدیر آتے ہی عید غدیر اور ولایت مولا کائنات کے اعلان کا تصور، اور غدیر خم میں حاجیوں کا اجتماع، پیغمبر کا خطبہ، من کنت مولا فہذا علی مولا کے کلمات، یہ سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن غدیر بہرحال بس ایک لفظ ہے جو ایک جگہ کا نام ہے۔ غدیر کو ہم عید کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ عید ہے اس لیے عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اصل میں ایک تو لفظ مناتے جو ہیں، لفظ ہماری اردو کی بول چال کا بن گیا ہے، اور اس سے فوراً تصور اس کلچر کی طرف جاتا ہے کہ جو ہمارے اس ملک میں تہوار کے لیے ہے، تہوار منانا، عید منانا، ہولی منانا، دیوالی منانا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم شب قدر منانا نہیں کہتے، رمضان منانا نہیں کہتے۔ تو ہم نے 2 لفظ بولنا شروع کر دیے اپنے کلچر سے متاثر ہو کے، جبکہ سارے ایام اللہ جو کسی خاص مناسبت سے ہیں، چاہے وہ خوشی کے دن ہوں چاہے غم کے دن ہوں، ان میں کوئی تہوار کی کیفیت اسلام میں نہیں ہے کہ اسے منایا جائے۔ وہ دن آیا ہے، یا خوشی کا ہے یا غم کا ہے، اس دن کے لیے سلیقہ انسان کو اللہ نے، اسلام کی نظام نے دیا ہے، خاص کر کے خوشی کے مواقع پر۔ اسلام سے پہلے تہوار تھے اور یہ سب ہوتا تھا، مگر وہی تھا کہ تہوار کا تصور وہی تھا کہ اپنی زندگی کی خواہشات پوری کی جائیں، جس میں پینا پلانا، کھانا پینا، رقص و سرود، یعنی دنیا کے وہ کام جو دنیا میں خوشی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج تک پوری دنیا میں جو منانے کا لفظ ہے وہ انہیں مختلف مذاہب میں وہاں اب بھی یہی سب ہوتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ عید منانا ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ عید کا دن آیا ہے، عید کا دن ہمیں گزارنا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عید کی طرح کیوں مناتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے بعد آپ کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس سوال کا جواب بار بار دیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ اسلام میں عیدیں کتنی ہیں، تو جواب میں فرمایا ہے کہ 4 عیدیں ہیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اس کے بعد عید غدیر ہے۔ 4 عیدیں گنائی گئی ہیں۔ تو چونکہ خود حضور نے بھی اور اس کے بعد ائمہ طاہرین نے بھی اسے عید کہا بھی ہے، اور اسے جو عید کے مناسبت سے جو کام مذہب نے بتائے ہیں وہ خود ائمہ نے انجام بھی دیے ہیں، اس لیے ہم بھی اس دن کو عید کے بطور اپنی زندگی میں گزارتے ہیں، اور آپ بول چال کی زبان میں اس دن عید مناتے ہیں۔ ہر عید کے کچھ مشترک، عید جتنی ہیں چاروں، اس میں کچھ مشترک چیزیں ہیں اور کچھ اس عید کی مناسبت سے مخصوص احکام ہیں۔ 4 کا مطلب عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ
اور عید غدیر، ان چاروں میں مشترک ہے اپنے گناہوں پہ متوجہ ہونا اور توبہ کرنا، جو معصومین نے خود کیا ہے اور جو بتایا ہے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں چاروں میں مشترک ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار، قرآن مجید کی تلاوت، سوروں کی کچھ حصوں کی، نماز، الگ الگ طریقوں کی نماز ہے لیکن نماز، اس کے بعد پھر یہ حصہ جو ایک بڑا حصہ جو عبادتیں، دعائیں، نماز اور تلاوت، یہ ساری چیزیں اللہ سے جوڑنے کا کام کرتی بندے کا، کہ عید کا دن ہے تو آج اور جڑو، نہ یہ کہ آج اپنے خواہشات کے ریلے میں بہ کے اور تم پھر اس کو تباہ کر دو، خراب کر دو۔ دوسرے احکام جو مشترک ہیں اس پہ اگر غور کریں گے تو چاروں جگہوں پر وہ حکم دیے گئے ہیں جو بندوں سے جڑے ہیں۔ عید الفطر میں فطرہ دے کے اس تک پہنچو کہ جو کھانا جسے نصیب نہیں ہے یا جسے یہ خوشیاں نصیب نہیں جو تمہارے پاس ہیں، تاکہ وہ کہیں مایوس ہو کے اپنی زندگی ختم نہ کرے گا۔ جب تمہارے پاس نعمتیں آئی ہیں تو غریب تک پہنچو۔ عید الاضحیٰ میں بھی فطرے کی جگہ قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی میں ابھی ایک میں نے اسی سوشل میڈیا پہ ایک بکرے کو تقسیم دیکھی تھی کہ یہ بکرا کیسے تقسیم ہوگا، تو اس میں مثلاً اگلے 10 کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آج پکے گا، اگلا فریج میں رکھا جائے گا، پچھلا جو ہے بھائی کا ہے اور ان کے بیٹے کا ہے اور کلیجی مہمان کی ہے۔ سب بانٹ بوٹ کے اپنے فریج میں رکھنا یا اپنے عزیزوں میں دینا، اور اس کے بعد وہ اجڑی پچونی ٹائپ کی چیز یہ دوسروں کو دی جائے گی۔ تو یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ ہم اپنے لیے اٹھا کے رکھ لیں۔ قربانی کو اللہ نے دیا ہے کہ 3 حصے کرو گے، اور تحریر دیکھیں تو اس میں ہے کہ 1/3 اپنے لیے رکھ سکتا ہے، اجازت دی گئی۔ پتہ ہے کہ مانے گا نہیں، تو یہ نہیں ہے کہ سنت نہیں کہ اپنے لیے رکھ لو، سب کھلا دو، سب بانٹ دو، تو اپنے کھانے کا سامنے کھانا بھی کھلا دیتے، لیکن بہرحال 1/3 اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ 1/3 حصہ مومنین کے درمیان پہنچائے گا، مسلمین تک پہنچائے گا، اور 1/3 حصہ فقراء تک پہنچانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے عید الفطر میں فطرہ ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی کا ایک حصہ ہے فقراء کے کمانے والا، نماز جمعے کے اعمال میں صدقات کا پر بہت زور، ان میں بھی سب جگہ صدقے کا حکم دیا گیا، یعنی آپ پہ جو واجب نہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں، کہیں کپڑے پہنچائیں، کہیں کھانا پہنچائیں، جو ضرورت جہاں کی وہاں کریں۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں نماز کا حکم بھی ہے، اس میں نماز میں خاص سوروں کی تلاوت کا حکم ہے، اس میں کچھ دعائیں ہیں، اور اس کے بعد اس میں پھر بڑے حقوق اللہ سے رشتہ بتانے کے بعد وہ بتائے گئے ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑتے ہیں، بندوں کو بندوں سے جوڑتے ہیں۔ اس میں اجتماعیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں۔ اگر غور کریں، تقریباً ایک عالم کی میں تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے روایات جمع کر کے لکھا ہے کہ تقریباً 40 ایسے اچھے کام ہیں جو روایات میں غدیر کے دن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سب آیات عیدیں جو ہیں سب میں نے پڑھا، لیکن کسی بھی اور عید کے لیے اتنے زیادہ اچھے کاموں کی تاکید نہیں کی گئی جس میں جتنی عید غدیر میں کی گئی ہے۔ اس میں تحفہ دینا، اس میں کھانا کھلانا، اس میں خوش کرنا لوگوں کو، اس میں ملاقات کرنا، تو خالی مسکرا کے ملنا، یہ بھی ایک ہدایت باقاعدہ دی گئی ہے، اور لوگوں کی خوشی کا خیال کرنا، نئے کپڑے، اپنی خوشی کا مظاہرہ کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اور اس کے بعد جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا ان سے رشتہ، تو زیارت ان آیات میں سب میں زیارت سید الشہداء ہے، لیکن عید غدیر کا دن صرف ایسا ہے جس میں زیارت سید الشہداء کا حکم نہیں ہے، زیارت امیر المومنین کا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسی مہینے میں جو مولا متقیان کی شادی، اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستورات، اور وہ باقاعدہ میوزک کے ساتھ، اور ظاہراً انہوں نے حجاب بھی کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، لال کپڑے ہیں، اور اس طریقے سے کیا یہ جائز ہے اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا دینا اور کرنا؟ آپ اچھی بات کی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ پورے سال کی تاریخ میں نظر ڈالیں، گزشتہ 2-3 برسوں میں، ابھی تو کورونا کی وجہ سے پابندیاں لگ گئیں، ورنہ اس سے پہلے میری یادداشت میں مولا کائنات کی ولادت کی تاریخ تھی، یا یہی شادی کی تاریخ تھی، یا غدیر کی۔ ہمارے عروس البلاد میں بمبئی میں بڑے شہر میں بہت بڑا ایک جلوس خوشی کا سمیٹ کے نکالا گیا،
جس میں ایسی خواتین جن کے لباس اور انداز سے لگتا تھا کہ یہ مشکل ہے کہ یہ در اہل بیت سے وابستہ خانوادے خواتین ہوں، عورتیں بے حساب لائی گئی تھیں. انہوں نے ڈانس کیا، گانا گایا گیا، ناچ ہوا، ویڈیو بنائے گئے، اور اس طرح کی چیزیں کوشش ہر طرف دشمن جاری کیے ہوئے ہے اسلام کے شعائر کو اور ان مقدس اعمال کو، دنوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کا تقدس چھیننے کے لیے اور ان کو بگاڑ کے ختم کر دینے کے لیے. جو اصول ہیں وہ اصول ہر جگہ ہیں، ان کی کوئی استثناء نہیں ہے. خواتین کا سج دھج کے نامحرموں کے سامنے آنا جائز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے قطعاً. حجاب کو بھی بدنام کرنے کے لیے اب یہ نیا کام ہوا ہے کہ حجاب کے ساتھ جسم کے عیوب بنام حجاب چھپا لیے جائیں اور جسم کی خوبصورتیاں حجاب سے باہر کر کے ظاہر کر دی جائیں، پرکشش ترین بنا دیا جائے. میں نے دیکھا ویڈیو بہت سوشل میڈیا پہ گھوم رہا تھا. قطعاً جائز نہیں ہے. ہمارا کوئی فقیہ، کوئی مرجع اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے. نہ یہ جو خوشیوں کے جلوس نکلنے لگے، جو نہیں نکلتے تھے، یہ بھی ایک ایجاد ہے. جلوس ازا کے تھے اور وہ پیغام دیتے تھے. اب خوشیوں کے جلوس روزانہ نکلنے لگے ہیں اور ہر سال 2-4 جلوس نئے بڑھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس میں وہ سب ہونے لگتا ہے جو اس وقت کلچر میں ہے اور اسے جائز بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں دشمن کی سازش میں نے عرض کیا، یا نہ سمجھ اس میں شامل ہیں یا پھر وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں. 2-3 سال ہوئے ہوں گے، میں ایک مومن سے ملاقات ہوئی، بہت خوش تھے. یہ آپ نے جو شادی کا تذکرہ کیا مولا علی اور حضرت زیدہ کے عقد کی، ہم نے کہا کیا؟ کہ بڑا خوش نصیب ہوں. میں نے ہوا کیا؟ کہ میں جاورا گیا تھا تو مولا علی کی بارات میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا مجھے. اب ایک مرد مومن بیچارہ اتنا سادہ لو ہے کہ یہ جو چند سازش کرنے والے اس طرح کی چیزیں کریں. ابھی اس سال بھی ویڈیو میں نے دیکھا ایک بہت ہار وار ڈالے ہوئے ایک گاڑی پر، اور وہ مولا کی بارات نکالی گئی ہے اور اس میں ایک معمم بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب غریب بات یہ ہے. تو یہ سب سازشیں دشمن کی ہیں، یا ایجنٹ ہیں یا دین سے بے خبر لوگ ہیں جو ان میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، جو اظہار خوشی ہے اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ خوشی کے فطری طریقے ہیں اور ان میں آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نظام بھی معین کیے گئے ہیں. اصل یہی ہے کہ جو خوشی کے طریقے ہیں ان میں وہ کام نہ کیے جائیں جو خلاف شریعت ہوں. ہم خوش ہوتے ہیں، دنیا بھر میں الگ الگ کلچر اور سماج ہیں، اور ان سماجوں میں خوشی کے طریقے بہت سے عجیب و غریب ہیں جہاں روزمرہ کے قوانین توڑ دیے جاتے ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے ملکوں میں، دنیا بھر میں بھی، کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر دنیا بھر میں چاہے کوئی مذہب ہو، کلچر ہو، وہاں شراب خوب پی جاتی ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سب دن رات دیکھا کرتے ہیں. تو دنیا میں یہ خوشی کے طریقے قرار دیے گئے، لیکن اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے. جو خوشی کے فطری طریقے ہیں ان میں ایک دوسرے سے ملنا ہے، ہنسنا ہے، گلے ملنا ہے، محبت کی باتیں کرنا ہے، تحائف دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے کام آنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے اور یہ تہذیب سکھاتا ہے. تو ہماری عید اس طرح گزرنا چاہیے. جو ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن ہم آزاد ہیں، کچھ بھی کریں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتا، مگر وہ خوشی کے نام پر، عید کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ لوگ یا تو بے خبر ہیں اور یا کسی سازش کا شکار ہیں یا سازش میں شامل ہیں. اسلام میں پوری زندگی کے کسی ایک دن بھی، چاہے وہ کوئی دن کوئی کہے، چاہے وہ کہے 18 ذی الحجہ کہے، چاہے اس کو 9 ربیع الاول کہے، چاہے وہ شب نیم شعبان کوئی کہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہو، اسلام میں زندگی میں کسی دن کے لیے بھی اللہ نے کوئی ایگزمپشن نہیں رکھا ہے کہ آج تمہیں چھوٹ ہے، آج کھلی آزادی ہے، آج شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سازشیں جو دین کے خلاف کی گئی ہیں، انہی سازشوں میں بد کردار بادشاہوں کے دور سے شروع ہوئیں.
کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ساری بدکرداریوں کے ساتھ مذہب کے خانے میں اپنے کو فٹ رکھیں، تو انہوں نے اپنی بدکرداریوں کو بھی کسی نہ کسی شکل میں مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ اسی میں رقص و سرود شامل کر دیے گئے، ناچ شامل ہو گیا، خوشی کے مظاہرے میں اللہ کی معرفت بڑھانے کا ذریعہ قرار دے دیا گیا ناچنے کو، میوزک کو، نشہ کرنے کو۔ یہ سب ان لوگوں کی سازشیں اور کوششیں تھیں جو ائمہ کے مقابلے میں نقلی زاہد بن کے کھڑے ہوئے تھے یا جو بادشاہوں کے ایجنٹ تھے۔ اور آج بھی یہ جو حرکتیں یہ انہی کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی ایسی قرآن مجید کی آیت اور کوئی بھی ایسی روایت جو بھروسے لائق ہو وہ کہیں سے بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا آ سکتا ہے زندگی میں انسان کے جب وہ قوانین اس پر لاگو اسلام کے نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عید غدیر ہم منا رہے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے ایک دہے کے اندر کچھ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور اس پر زور ہے، جیسے نماز بجماعت۔ تو مراجع اکرام کا اس کے بارے میں خصوصاً ہمارے سستانی صاحب کا نماز غدیر مستحب ہے، اس کا استحباب تمام مراجع اور فقہا عصر غیبت سے آج تک جو گزرے ہیں ان پر ثابت ہے ان کے نزدیک۔ ایک عمومی حکم یہ ہے کہ جماعت صرف واجب نمازوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، مستحب نماز میں جماعت نہیں ہے، الا یہ کہ معصومین خود استثناء بتائیں یا استثناء انہوں نے عملاً کیا ہو۔ نماز عید اور نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے وجود میں واجب نمازیں ہیں۔ زمانہ حضور امام میں جب امام درمیان میں موجود ہوں، غیبت میں نہ ہوں، تو اس وقت یہ واجب ہے اور جماعت سے پڑھی جانا، جیسے جمعہ ہے۔ غیبت کے دور میں فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض فقہا نے یہاں بھی جماعت کی اجازت نہیں دی ہے، کم ہے ایسے فقہا۔ عید غدیر کی نماز کے بارے میں چونکہ یہ مسئلہ ابھی اٹھا، ہم لوگ چند برسوں سے دیکھ رہے ہیں نمازیں قائم ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو جستجو میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، لیکن اب تک کی جو میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ حرف آخر ہو، اور کسی کا بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ عالم وقت فتوے دیتا ہے، اگلا آتا ہے اس سے علم آگے بڑھاتا ہے اور بڑھتا ہے اس کا، اور علم وہ فتوے بدل جاتے ہیں۔ خلاصہ جو میں نے اب تک پڑھا ہے اس کا یہ ہے کہ جماعت سے نماز، یہ نماز جماعت سے عصر غیبت کے فقہا سے لے کے اب تک، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اب تک ایک بڑی تعداد میں گزرے ہیں ہمارے ماضی میں، خاص کر کے فقہا جنہوں نے اس نماز کو جماعت سے قائم کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض علماء نے اس میں نماز جماعت قائم بھی کی ہے۔ جو پڑھ رہا تھا انشاءاللہ جو جہاں سے پڑھا صحیح لکھا ہوگا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت سے نماز پڑھی اس کی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کہ فقہا کے فتاویٰ کیا کیا، علم ہونا چاہیے، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے مرجع کی تقلید کر رہے ہیں۔ جو ہمارا مرجع کہتا حکم خدا وہی ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے اور وہ اپنے نظریے تک دیکھ کے پہنچتا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ موجودہ فقہا اور مراجع میں نگاہ اب تک میری پڑھ سکی ہے، اس میں اکثر فقہا اس کو جائز نہیں مانتے ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ بہجت اور آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی، میں نے آغا سستانی کے مسائل میں براہ راست ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا ہوں، لیکن ان کا حوالہ دیا گیا، کتاب مل جائے گی ڈھونڈوں گا، عروۃ الوثقیٰ کے حاشیے پر انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ یہ نماز جماعت سے پڑھی جا سکتی، اس کے جواز کے قائل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت بھی رجائے مطلوبیت کے ساتھ جواز کے قائل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائگانی جو موجود ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ بھی جواز کے قائل ہیں، استحباب کے قائل ہیں، اور سید آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی بھی جواز کے قائل ہیں، استحباب کے قائل ہیں۔ تو آغا ناصر مکارم شہرزی جواز کے قائل نہیں ہیں۔ رہبر نے بھی کہیں بھی میں نے نہیں اب تک ڈھونڈ سکا ہوں کہ انہوں نے کوئی فتویٰ
ان کے یہاں پوچھا گیا تو انہوں نے دوسروں کے فتاوی بتا دیے ہیں، اپنے نہیں بتائے. جتنی میری نگاہ پڑی اور میری آواز افاضل سن رہے ہیں اور میری اس بیان میں مجھ سے کسی بھی بیان میں اس بیان میں غلطیاں ہو رہی ہوں تو میرا نمبر سب کے پاس ہے، میری بھی اصلاح کر دیں گے اور میں پھر اسی جگہ بیٹھ کے اپنی کسی بھی غلطی کی اصلاح کر دوں گا تاکہ بری ذمہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میرے ذریعے کسی کو غلط معلومات نہ پہنچیں. تو موجودہ مراجع میں رجائے مطلوبیت کی البتہ وہاں بھی شرط ہے، جہاں تک ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں. آغا سیستانی، آغا بہجت کے ہاں، آغا صافی کے ہاں رجائے مطلوبیت نہیں، مستحباب ہے. مسئلہ یہ کہ ہم کس کی تقلید میں ہیں، جس کی تقلید میں اس کا فتویٰ ہم حاصل کر لیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں. اب یہ کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر اور ہم لوگ کٹے پسے ہوئے تھے اور دشمنوں کے بیچ میں تھے. ائمہ طاہرین نماز عید فطر تک نہیں پڑھ سکے، اس لیے نہیں ہوئی. اب حالات پیدا ہوئے ہیں، متوجہ ہوئے ہیں تو شروع ہو گئی. البتہ جو شروع ہوئی ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوستوں کی طرف سے نہیں شروع ہوئی ہے، انہوں نے اس چکر میں شروع کرائی کہ ان میں جھگڑا کھڑا کرو. لیکن یہ ایک علمی موضوع تھا، تحقیقات بھی ہوئی ہیں اور اس پہ کتابیں بھی ابھی خود حوزہ علمی قم میں اچھی خاصی کتابیں بھی لکھی جا سکی اور بعض فقہا عملی طور پر جو معروف نہیں ہیں لیکن اس کے جواز کے قائل ہیں. تو اس میں اپنے تقلید پر عمل کرنا چاہیے. ہم شیعہ، ہماری پہچان عزاداری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم جب آتا ہے تو صرف شیعہ نہیں ہوتے کہ جو حسین کو یاد کرتے ہیں، یعنی حسینیت کا پیغام اس شدت سے ہم نے پہنچایا کہ ہر قوم نے یہ کہا کہ حسین ہمارے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ہے کہ ہم غدیر کو لوگوں تک نہیں پہنچا پائے کہ غدیر کیا ہے یا غدیر کو کس طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچائیں. آج کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، کون سی نماز پڑھوں، یہ سارے مسائل ہیں. تو غدیر جب اتنی مجلل ہے تو اس کو کیسے ہم لوگوں تک پہنچائیں؟ غدیر کے اعلان سے پہلے بھی سازشیں اتنی بھیانک تھیں کہ اللہ کو قرآن میں حکم سخت لہجے میں دینا پڑا اور حفاظت کا وعدہ کرنا پڑا. اس لیے کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ارد گرد جو اصحاب ہیں ان میں ایک جرگہ ایسا ہے کہ جو پلان بنائے ہوئے ہے اور وہ مولا علی کی ولایت کے اعلان کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا. اور پیغمبر کی جان کا خطرہ تھا اور 4-5 حملے ہوئے آپ پر، اونٹ بھڑکانے کے، تبوک سے لے کے غدیر کی واپسی بھی آپ پر حملہ ہوا. میں نے بھی پہلی بار یہ بات پڑھی ابھی جب ایک واقع غدیر پر بات کریں گے تو میں نے جو مطالعہ کیا اس میں مجھے میرے علم میں نہیں تھا کہ غدیر کی واپسی پر بھی 11 لوگوں کا گروہ تھا. اس میں ابو موسیٰ اشعری کا نام بھی ہے جو لے سکتا ہوں، اور بھی ہیں ناموری لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیں، وہی ہیں مہاپرش لوگ اسلام کے. اور انہوں نے حملہ کیا تھا راستے میں اور حکم خدا سے پیغمبر کے علم میں اللہ نے بات لائی. پلان یہ تھا کہ اونٹ جب ادھر درے سے گزرے گا، عروش یا کیا نام اس جگہ کا، تو اوپر سے بڑا پتھر گرائیں گے، اونٹ بھڑکے گا، حضور گر پڑیں گے، پھر تلواروں سے حملہ کر دیں گے. انہوں نے پتھر بھی گرایا، حضور نے اونٹ روک لیا، پتھر نیچے چلا گیا. وہ سمجھے کہ ہمارا کام ہو گیا، دوڑ کے تلواریں لے کے آ گئے. اندھیرا بہت پھیلا ہوا تھا، پہچانے گئے اور جناب عمار اور جناب زید بن ارقم، مجھے نام یاد نہیں رہ گئے، 2 لوگ تھے حضور کے، ایک مہار اور ایک پیچھے اونٹ کے تھے. انہوں نے تلواریں کھینچ لیے، بھاگ گئے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے 4 لوگ جمع ہوئے جو بعد میں بڑھے اور انہوں نے تحریر تیار کی کہ علی کو ولی نہیں ہونے دیں گے اور حکومت میں ہم قبضہ کریں گے. مسجد الحرام میں آ کے زمین کے اندر تحریر دفن کی تاکہ گویا ضمانت رہے. اتنی بڑی سازش تھی. پھر حکومت چلی گئی اور مولا علی کو ولی نہیں مانا گیا. اب تھوڑی مدت کے لیے مولا علی کی حکومت آئی، پھر ہمیشہ مخالفین کی حکومت رہی اور کچلتے پستے رہے، ہجرت ہوتی رہی، ادھر ادھر منتقل کیے جاتے رہے. ان حالات کا شکار ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ بہت کچھ جو ہونا چاہیے وہ نہیں کیا جا سکا. مظلومیت کھینچ کے لاتی ہے. یہاں بھی علی مظلوم ہے مگر یہ مظلومیت چھپی ہوئی مظلومیت ہے جو عام انسان کی نگاہ میں نہیں آتی. تو ماضی کے لوگ دوستوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکے اس لیے کہ حالات نہیں تھے. اب کھلی بات کرنے کا زمانہ بھی ہے، تھوڑا تھوڑا سے ذہنوں میں دوسروں کی بات سننے کی طاقت بھی پیدا ہوئی ہے، علمی ماحول پیدا ہو گیا، تعصبات گھٹے ہیں. لہذا اب دور ہے کہ ان حقائق کو بہت ہی مؤدب لہجے میں، کسی کی توہین کیے بغیر، کسی کا دل دکھائے بغیر، کسی اور کے
نظریات کو غلط قرار دیے بغیر اپنی بات مثبت لہجے میں کہی جائے. ہم سے جو چھوٹی سی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے غدیر کا تعارف کرایا ہے، ولایت کا تعارف کرایا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی کتاب حمایت میں ولایت کے جو لکھی گئی ابقات الانوار ہے، الغدیر اس کے بعد آئی ہے کہ الغدیر کے نام سے. یہ سب خدمات ہیں جنہوں نے اہل علم کو بھی باخبر کیا ہے، بے خبر تھے صدیوں سے، اور دھیرے دھیرے باخبری انہیں حق کی طرف لا بھی رہی ہے. اب دور ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر مؤدب لہجے میں محبت کے ساتھ اپنے ان حقائق کو پیش کریں، اور حقائق کو لوگ قبول کرتے ہیں. ہم سے ایک کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم یہاں تشنج کے دور میں گزرے اور ہمارے پاس الزامات ہمیشہ جھوٹے بہت لگائے گئے، پوری کتابیں لکھی گئیں، تحفہ شیعہ اثناعشری لکھی گئی، تحفہ اثناعشریہ لکھی گئی جس میں الزام تھے. ان سب چیزوں سے انکار کیا، اسی کے جواب میں آیا وہ. لیکن الزامات کا دور آج بھی چل رہا ہے، لہذا ہم جھنجلا جاتے ہیں، ہمارے جوان جھنجلا جاتے ہیں، ہمارے خطیب جھنجلا جاتے ہیں اور تلخ زبانی کرنے لگتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں مؤدب لہجے میں، مثبت لہجے میں پیغامات پہنچانا چاہیے. انشاءاللہ تیز رفتاری سے اپنا ٹھکانہ یا حقائق بنائیں گے. ہمارے شہر لکھنؤ کے ایک بڑی شخصیت، انہوں نے اس بات کے اوپر باقاعدہ، ان کا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ وہ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو شواہد موجود ہیں جن کتابوں نے غدیر کو نقل کیا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ غدیر کو نقل کرنا شیعت ہے تو کیا نسائی حاکم اور جو تمام مختلف انہوں نے ذکر کیے ہیں ان افراد کے نام، کیا شیعت ہے؟ تو غدیر کے وجود کا اعلان اور اقرار تو سب کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ علی بمعنی مولا ولایت یعنی سرپرستی اور سرداری ہے، نہ کہ دوستی. اس کے اوپر پوری دیکھیے، یہ بہت علمی گفتگو ہے اور کتاب ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے. الغدیر میں اور جو چیپٹرز ہیں ان میں انہوں نے عصر غدیر سے آج تک کتنے شعراء ہیں جنہوں نے غدیر کو پیش کیا ہے، کتنے خطباء ہیں، کتنے اہل قلم ہیں، کتنی تاریخوں میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں تواتر سے، یعنی ہر سطح پر روایت کے اتنی بڑی تعداد بیان کرنے والوں کی ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہے. اس کو ثابت کیا ہے. اب اس کے بعد آخری تعویل یہی بچتی ہے کہ مولا کہا تھا. اس سلسلے میں بہت استدلال اور دلیلیں ہیں. اگر اس میں مثلا آیہ کریمہ کے کلمات خود کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کون سا پیغام ہے بھائی؟ خالی اتنی سی بات کہ علی کو جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، تو اس پہنچانے میں کون سی قیامت تھی جو پورا دین بیکار ہو جائے گا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو دین نے پہنچایا؟ یعنی توحید، رسالت، امامت، قیامت اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ نہ پہنچایا، نہ پہنچایا. تو اتنا بڑا پیغام کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو خالی اتنا سے اعلان ہے کہ دوست ہیں. تو کیا وہ اتنا بڑا اعلان یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے، جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار ہے؟ اتنا ہی اعلان. پھر آیت خود کہہ رہی واللہ یعصمک من الناس. اگر پیغمبر کہتے ہیں جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، یا جو ان کو دوست رکھو، جو دوست رکھے، تو یہ کیا لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ مار ڈالتے پیغمبر کو کہ اللہ تم کو کوئی بہت بڑی بات ہے جس کے بغیر دین نہیں رہ جائے گا اور جس کو پیش کرنے میں دشمن برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور سامنے آیا ہے سأل سائل بعذاب واقع کی آیت بتا رہی ہے، دشمن نے برداشت نہیں کیا، وہیں سے شروع ہو گئے. نعمان ابن حارث نے کہہ دیا اپنی طرف سے کیا، اور پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، تب بھی کم بخت نہ مانا اور کہتا ہے کہ اگر اپنی طرف سے کیا ہو تو ان پہ، اور اللہ آپ کی تیری طرف سے اعلان کیا ہو تو پتھر نہ دے. وہیں پتھر آ گیا، پھر بھی نہ مانا لوگوں نے. اس کے بعد میں نے ابھی کہیں سوشل میڈیا پڑھا، افغانستان کے کوئی عالم ہیں، اہل بیت کے در سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے اپنے کسی دوست کا نام لکھا جو عالم تھے، ان سے ملنے آئے اور ان سے بحث کی تو غدیر کے موقع پر یہی مولا کے معنی دوست، اور تو کس دلیلیں دی، سب نہیں مانے. پھر وہ اپنے جہاں ملنے آئے تھے اپنے شہر کی طرف واپس گئے، کہیں قطار وندار کہیں جانا تھا، دور تھا. تو جب یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سفر کر چکے تو انہوں نے، اس عالم نے جو در اہل بیت سے وابستہ ہو گئے تھے، ان کو فون کیا کہ واپس آؤ، بہت ضروری بات. ان کا بھائی میں گھر جانا، وہاں یہ پریشانی اور یہ ہے، بہت معذرت کی. انہوں نے کہا بہت ضروری، واپس آؤ، جھگڑا کہ نہیں آؤ گے دوستی ختم ہو جائے گی، آنا پڑے گا. آخر واپس آئے تو آ کے بیٹھ گئے. تو کہا بیٹھو، پانی پیو، چائے پیو. کیوں بلایا؟ کہا میں نے تم کو واپس اس لیے بلایا ہے کہ میں تم سے بتانا چاہتا ہوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا پاگل ہو؟ کہا نہیں، بس اسی لیے بلایا، جھگڑا کر لیا. کہا دیکھو
تم اتنی دور گئے تھے، تم کو واپس بلا کے اتنی سی بات کہی میں نے، تم کو اتنی تکلیف ہوئی. یہ حاجیوں کو انتظار کرنا، حاجیوں کو روکنا، حاجیوں کو واپس بلانا، اور خالی یہ بتانے کے لیے بہت محبت ہے، بہت محبت کرتے ہیں، اتنے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ سر جھکا کے خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. تو آپ پیغمبر مولا علی سے اپنی دوستی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مولا بنایا ہمارا، یعنی دوست بنایا، یعنی ہمارا ناصر و مددگار بنایا، تعبیریں کرتے ہیں. اپنے مولا علی سے رشتے کو نہیں بتا رہے. مولا علی وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. تو یہ پیغمبر کا اور مولا علی کے رشتے کو تھوڑے بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں تک میری محبت ہوگی، دوستی ہوگی، وہاں تک علی کی ہونا چاہیے ہوگی. لیکن یہ موضوع اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا اہتمام کیا جائے اور پھر اس کے بعد خیمے لگوانا اور خیمے لگوا کے حکم دینا کہ بیعت کرو. یہ بیعت کرو کیا مطلب ہے؟ دوست سے بیعت تھوڑی کی جاتی ہے. حاکم سے عام جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اس سے بیعت کی جاتی. عورتوں تک کو بیعت پہ رکھا گیا، اس کے لیے خاص اہتمام کے پردہ ڈال کے تسلیم پانی رکھ کے. ادھر سے خاتون آتی تھی پردے میں ہاتھ ڈالتی، ادھر مولا علی کا ہاتھ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بیعت کرتی تھی. تو یہ بیعت کرنا اور مبارکباد دلوانا، اور اس مبارکباد میں خود اصحاب کبار کا آ کے کہنا، بڑے بڑے اصحاب کا کہ بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مبارک ہو آپ کو، آپ میرے مولا ہو گئے. اگر مولا ہو گئے کا مطلب دوست ہو گئے ہیں، تو کیا معاذ اللہ حضرت عمر ابھی تک مولا علی کے دوست نہیں تھے؟ تو دوست تو تھے ہی بھائی، کچھ اور ہوئے ہیں، اور وہ ہیں حاکم. آپ میرے بھی حاکم ہو گئے اور تمام مومنین مومنات کے بھی حاکم ہو گئے. بے شمار دلیلیں ہیں. انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر ایک گفتگو صرف اسی موضوع پر رکھیں گے، مولا کا معنی. تنظیم المکاتب سے کتاب غدیر کے نام سے خصوصی شمارہ کافی پہلے شائع کر چکے ہیں. اس میں ایسی سب بحثیں ہم لوگوں نے کی ہیں، اور مومنین کرام سے کہوں گا کہ ویب سائٹ پہ جا کے وہ ہمارے پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پرنٹڈ چاہیں گے تو ہم سے منگوا بھی سکتے ہیں. یہ جو غدیر منانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ خوشی اور کی کیفیت کا مظاہرہ ان تمام چیزوں سے جو طریقے انسانی فطرت سے جڑے ہوں اور اس کو ظاہر کریں، وہ اپنی جگہ جائز ہیں، اور جب وہ کسی حکم کا مصداق بن جائیں تو مستحب ہو جائیں گے. محفل کرنا، جشن منانا اور اس میں قصیدہ پڑھنا، یہ تو پہلا کام تو خود غدیر میں ہی ہوا تھا. جناب حسان ابن ثابت انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر سے اجازت لے کے وہیں کھڑے ہو کے برجستہ قصیدہ پڑھا، اور اس میں بھی جو اشعار ہیں مجھے بالکل میں نے لفظ یاد نہیں، لیکن اس میں بھی وہ کلمہ وہی ہے کہ جو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ حسان ابن ثابت یہی سمجھے ہیں کہ میرے حاکم کا لفظ آیا، حاکم ہو گئے، امام ہو گئے. اس طرح کے کلمات بہت سے آئے ہیں. تو جو سامنے بیٹھے تو سمجھ رہے تھے یہاں امام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. تو جشن منانا، خوشی منانا، یہ بھی ایک فطرت انسانی ہے، اور اس میں قصیدہ خوانی ہو یا دوسری چیزیں ہوں جو خوشی کا مظاہرہ بنتی ہیں. خیال صرف یہی رکھنا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہی مسئلہ کہ ہم قصیدہ اس لہجے میں نہیں پڑھ سکتے کہ جو آواز غنا کی آواز ہو، ہم وہ میوزک نہیں لا سکتے. بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں بہت سی جگہوں پر مباحات سے بھی آدمی کو تقدس کی بنیاد پر بچنا ہوتا ہے. جیسے امامہ آبا قبا پہن کے سڑک پہ کھڑے ہو کے چاٹ کھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کا انجام دینا اس لباس کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا. ویسے ہی ان محافل میں بہت کچھ ایسی چیزیں جو حرام تو نہیں کہی جا سکتی ہیں. شور کرنا، مثلا بے حد ہنگامے کرنا، کھڑے ہو کے بے قابو ہو کے نعرے لگانا، یہ سب چیزیں جو دھمال والی کیفیت بنا دی گئی ہے. دھمال کا رشتہ پھر وہی کہوں گا، غیر مہذب کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. جو ہم اپنی ذاتی نشستوں میں وہ کیفیت نہیں کرتے، تو جہاں ہم ان کے نام پہ بیٹھے ہیں اور پھر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ خود تشریف فرما ہے، تو ہماری جرتیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو مقاصدے ہوں، جشن ہو، تقریریں ہوں، نظم پڑھی جائے، خوشی کے دوسرے مظاہرے ہوں، شیرینی کھلائی جائے، کھانا کھلایا جائے، یہ سب ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں کوئی ذریعہ ایسا نہ ہو جو دین کے خلاف ہو
اور کوئی چیز ایسی بھی نہ ہو جو اس منزل اور اس مرتبے کے شایان شان نہ ہو جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک نیا طریقہ یہ آ گیا ہے کہ مہمان خصوصی فلاں منسٹر کو بلایا جا رہا ہے، ان سے دین سے کیا تعلق ہے، یا ان محفلوں میں پوسٹر لگائے جاتے ہیں فلاں فلاں فلاں، تو یہ اس سے کیا واقعاً اس کا جو تقدس ہے اور جو نیت ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، یا بس؟ اب آپ کا سوال خود ہی جواب دے رہا ہے کہ بھائی یہ محفل ہے ولادت معصومہ کی، یہ جشن ہے غدیر کا، اس میں ان دنیا داروں سے کیا رشتہ جو عام مومنین سے بھی پست لوگ ہیں، جو عام انسانوں سے بھی پست لوگ ہیں، ان کے بلانے کا کیا رشتہ ہے؟ معاذ اللہ اگر ہم صدیوں پہلے ہوتے تو پھر بنی امیہ کے وزیروں کو بلاتے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ تو تنزل ہے، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا یہ وہی جو نیزوں پہ قرآن بلند کرنا ہے۔ میں تلخ لفظ کر رہا ہوں لیکن کہہ رہا ہوں یہ نیزوں پہ قرآن بلند کیے جا رہے ہیں اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کو پامال کر کے، اور ان محفل، مجالس، حسین ڈے، زینب ڈے جتنے ہو رہے ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں کرنا اور بلانا، یہ سب دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ جس کے لیے کا ہدف ہے، جس کے لیے دین کو ذریعہ بنایا گیا۔ انہیں کل سب کو جواب دے رہا ہے ان کے سامنے جن کے نام پر تم نے اس طرح سے بگاڑا ہے دین کو، اور اس طرح سے تم نے مذہب کے تقدس کو پامال کیا۔ جلوس کی بات تھی، اس کے اوپر ایک سوال ذہن میں آیا کہ آج کا ہر انسان اگر کہیں پر کچھ لوگوں کو ایک جلوس کو دیکھتا ہے تو متوجہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے وہی سب کریں، ہمیں کچھ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بتایا گیا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے، وہ زوال سے پہلے ہے، بالکل اسی وقت جب اس کے بعد اعلان ولایت ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے علاوہ روزے کا حکم دیا گیا ہے، نماز بھی پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا تو خود بخود اس کے اندر طہارت نفس پیدا ہوگی۔ پھر معصومین کی سیرت میں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے ان کو شام کو افطار میں بلایا، امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں تھوڑا امکان پیدا ہوا تو ان کے لیے، اور جن کو افطار بلایا ان کے گھر میں تحفے بھیجے۔ تو ہم اس طرح کی دعوتیں کریں، مومنین کو بلائیں، پڑوسیوں کو بلائیں، دوسروں کو بلائیں، ان کے یہاں مٹھائی بھیجیں، پوچھیں گے کیا ہوا تو بتائیں کہ یہ ہوا۔ اس طرح سے شروع کریں تو دھیرے دھیرے بات بڑھے گی۔ خود جشن غدیر کے لیے روایت ہے کہ جمعے کے دن غدیر پڑی تھی تو مولا علی نے اس دن نماز کے بعد، وہ بھی روایات میں دونوں باتیں ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھائی یا غدیر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر پہ اپنے صاحب کے ساتھ تشریف لائے، اور وہاں حضور امام نے بھی لوگوں کو بلا رکھا تھا اور خاطر مزارات ہو رہی تھی، تو کھانے پہ بلانا، ہدیے دینا۔ امام رضا کے لیے روایت ہے کہ گھر والوں کو جن کو بلایا تھا ان کے اس مطلب ایسے لوگ تھے جن کی یہ ضرورتیں رہی ہوں گی، کمزور لوگ رہے ہوں گے، کھائے پیے نہیں، ان کے گھروں میں کپڑے، جوتے، انگوٹھیاں تک بھیجیں۔ تو ہم یہ سب سیرتوں میں ائمہ کے موجود ہیں اور عام حکم بھی ہیں۔ ہم اس طرح کریں کہ لوگ متوجہ ہوں کہ آج ان کا کوئی خاص دن ہے۔ اگر ہم جلوس بھی نکالیں تو راستہ نہ روکیں لوگوں کا، جلوس نکالیں تو ایسی حیت اپنی نہ بنائیں کہ جو مزاق خیز ہو جائے۔ ابھی خوشی کے جلوس نکلنے لگے، خیر نکلیں، اب اس میں دکھلائی دیتا ہے وہ لال لال کپڑے پہنے ہوئے اور وہ بہت مشابہ دوسرے مذاہب سے شکلیں بنائے ہوئے، اور وہ کیفیت کہیں سے اس میں تقدس غدیر کی نہیں ہوتی۔ وہ سرخ کپڑے جو ہیں جب سی اذیت سی پہنچاتے ہیں، کہیں سے خوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے، اور جو ہم باہر لے کے آئیں اس میں اتنا سلیقہ ہونا چاہیے کہ لوگ متوجہ ہوں سلیقے کی طرف، پھوڑ پنے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور ہمارے باہر ہم جو بھی لے کے آئیں، چاہے لاؤڈ اسپیکر سے لے کے آئیں، چاہے جلوس میں لے کے آئیں، چاہے میڈیا پہ لے کے آئیں، اس میں کسی کے دل دکھانے والی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مصیبت نہیں آ گئی ہے کہ ہمارے جوان ہر موقع پہ ایک ہی چیز ان کو یاد رہ گئی، بس جو واجبات میں ہے تبرع، اور تبرع کا مطلب غلط دماغوں میں بیٹھ گیا ہے گالی بکنا، لعنتیں کرنا۔ تبرع کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے، تبرع کا مطلب ہے برائی سے اور بروں سے اپنے کو بچانا اور اس سے فاصلہ پیدا کرنا، دل سے بھی، دماغ سے بھی، عمل سے بھی۔ گالی دینے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی، کسی کو بھی دینے کی، اور لعنت کرنے کی اجازت بھی، کسی کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر میں کسی کے ایسے کی توہین کروں جو کسی دوسرے مذہب کا بزرگ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو بھی برا کہو گے تو تمہارے خدا کو اپنی جہالت میں برا کہیں گے۔
تو اگر ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پلٹ کے ہمارے بزرگوں کو، ائمہ طاہرین کو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ نالائق اولاد ہے جس کی حرکتوں سے باپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ آق قرار پاتی ہے۔ اگر اس کی حرکتوں سے ماں باپ بھی بدنام ہو تو بچہ آق ہو جاتا ہے۔ تو ہم امت والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اماموں کے ساتھ بدگمانی پیدا ہو اور ان کے خلاف زبانیں کھلیں، ان کی توہین ہو۔ ائمہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جرو الینا کل مودہ، بس اس طرح زندگی بسر کرو کہ لوگوں کی محبت ہماری طرف کھینچ کے آئے۔ یہ قانون بتا دیا ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے کہیں پانی پلائیے، کہیں چائے پلائیے، کہیں کھانا کھلائیے، کہیں کپڑے بانٹیے، کہیں محبت سے بات کیجیے، جو بھی اس وقت کے حالات اجازت دے اور مذہب اجازت دے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کچھ کام بتائے یہ کرو اور اس کا طریقہ بتا دیا، وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ایسے کرنا ہے، نسلیں گزرتی رہیں۔ لیکن جہاں طریقہ معین نہیں کرتا، اسی لیے نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنے ضرورتوں کے لحاظ سے، اپنے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اس میں سے کچھ جو بزرگوں نے کیا تھا کم بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ جلوسوں میں بھی ہمارے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ماضی میں کھینچ کے لا رہی تھیں، اب وہ کھینچ کے نہیں لاتی، منفی اثر ڈالتی ہیں، تو ان سے ہٹ بھی سکتے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو اب کیے جانے کی ضرورت ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کی۔ اب لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں، ایسا دور تقریباً ختم ہو گیا ہے، گزر جائیں گے۔ تو گزر رہے ہیں تو پھر ہمارے سلوگنز، ہمارے پلے کارڈز ہاتھوں میں ہوں، بینرز ہاتھوں میں ہوں، جن راستوں سے ہم گزرنے والے ہیں وہاں پہلے سے اجازت لے کے بینرز لگا دیے جائیں پیغامات کے۔ ہماری زبان سے نعرے بھی جو نکلیں، کلمات بھی نکلیں، وہ بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ خوشی ہو تو قصیدوں میں بھی وہ پیغام پہنچائے جا رہے ہوں، رنج اور غم کا موقع ہو تو کربلا کے مصائب کے ساتھ ساتھ ان کے پیغام کو بھی پہنچایا جائے، پمفلیٹ بانٹے جائیں، والنٹیئرز ہمارے چلتے رہیں جو لوگوں کو پمفلیٹ دیں اور جانکار ہوں، بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں۔ میں پھر ایک بات عرض کرتا ہوں، جلوس نکالیں، حق ہے ہمارا، لیکن راستے بند کر کے نہیں نکالیں۔ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ راستے بھی کھلے رہتے ہیں، جلوس بھی نکلتا ہے۔ مثلا آدھی سڑک پہ جلوس ہے، والنٹیئرز رسیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آدھی سڑک کھول دی گئی ہے اور اس سے لوگ آ جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے آنے جانے کی زحمتیں ختم ہوں، کسی بیمار کو اسپتال میں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو، کسی پروفیسر کو، لیکچرر کو، پڑھانے والے کو اپنے بچوں کو پڑھانے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کریں گے تو ہمارا عمل پیغام پہنچائے گا، ورنہ آپ لاکھ پمفلیٹ باتیں اپنے عمل سے اذیتیں دیتے رہیں گے اور زحمتیں دیتے رہیں گے تو یہ پمفلیٹ اثر کرنے والے نہیں ہیں۔ جو سامعین ہیں اور جو جوان ہیں بالخصوص، ان کے لیے غدیر کے دن بہترین عمل کیا ہے اور غدیر کو ہم کیسے منائیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ غدیر ہے کیا؟ دیکھیے اس وقت پیغام پہنچانے کے بہت ذرائع بڑھ گئے ہیں جو کل تک نہیں تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں سدھار لائیں، اپنی محفلوں کو مؤدب مہذب کریں۔ اس کے بعد جو احکام شریعت ہیں غدیر کے سلسلے میں اس پر عمل کریں۔ ہم ان ہدایات پہ عمل کریں گے، سدھار خود بخود آ جائے گا۔ ہم غریب کی فکر کریں گے، سدھار آ جائے گا۔ ہم کمزور تک پہنچیں گے، سدھار آ جائے گا۔ پہلے دیکھیں تو کہ اس دن ہم سے کیا کہا گیا کرنے کے لیے، وہ سب ہم نے کرانے رکھ دیا اپنے کلچر سے، جو ہمیں اچھا لگا وہ اٹھا لائے اور کرنے لگے، تو ظاہر اس کا منفی اثر ہوتا ہے۔ جب تک وہاں کو ٹھیک نہیں کریں گے آگے مثبت پہنچانا مشکل ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے جو آپ نے فرمایا مقالے، تقریریں، کانفرنسیں، سیمینار، البتہ یہ سب چیزیں خواص تک پہنچتی ہیں، عوام تک نہیں پہنچتی ہیں، اور خواص سے عوام تک پہنچیں گی۔ انہیں عوامی سطح دینے کے لیے اور بھی کام ہو سکتے ہیں، جیسے مثلاً ایام ازاں میں جوانوں نے گروپ بنایا حوض حسین کے نام سے، اب وہ چائے پلا رہے ہیں، اس پر بوتل پانی کی دے رہے ہیں ضرور، اور اس پہ لکھا ہوا۔ اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے اور مؤدب طریقے سے۔ اب کسی بھی سچائی کو پہنچانا مشکل نہیں رہا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے وہی سب کریں، ہمیں کچھ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بتایا گیا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے، وہ زوال سے پہلے ہے، بالکل اسی وقت جب اس کے بعد اعلان ولایت ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے علاوہ روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا تو خود بخود اس کے اندر طہارت نفس پیدا ہوگی۔ پھر معصومین کی سیرت میں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے ان کو شام کو افطار میں بلایا۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں تھوڑا امکان پیدا ہوا تو ان کے لیے،
اور جن کو افطار بلایا ان کے گھر میں تحفے بھیجے. تو ہم اس طرح کی دعوتیں کریں, مومنین کو بلائیں, پڑوسیوں کو بلائیں, دوسروں کو بلائیں, ان کے یہاں مٹھائی بھیجیں, پوچھیں گے کیا ہوا تو بتائیں کہ یہ ہوا. اس طرح سے شروع کریں تو دھیرے دھیرے بات بڑھے گی. خود جشن غدیر کے لیے روایت ہے کہ جمعے کے دن غدیر پڑی تھی تو مولا علی نے اس دن نماز کے بعد, وہ بھی روایات میں دونوں باتیں ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھائی یا غدیر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد آپ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر پہ اپنے صاحب کے ساتھ تشریف لائے, اور وہاں حضور امام نے بھی لوگوں کو بلا رکھا تھا اور خاطر مدارات ہو رہی تھی. تو کھانے پہ بلانا, ہدیے دینا. امام رضا کے لیے روایت ہے کہ گھر والوں کو جن کو بلایا تھا ان کے, اس کا مطلب ایسے لوگ تھے جن کی ضرورتیں رہی ہوں گی, کمزور لوگ رہے ہوں گے, کھائے پیے نہیں, ان کے گھروں میں کپڑے, جوتے, انگوٹھیاں تک بھیجیں. تو ہم یہ سب سیرتوں میں ائمہ کے موجود ہے اور عام حکم بھی ہیں. ہم اس طرح کریں کہ لوگ متوجہ ہوں کہ آج ان کا کوئی خاص دن ہے. اگر ہم جلوس بھی نکالیں تو راستہ نہ روکیں لوگوں کا, جلوس نکالیں تو ایسی حیت اپنی نہ بنائیں کہ جو مزاق خیز ہو جائے. ابھی خوشی کے جلوس نکلنے لگے, خیر نکلیں. اب اس میں دکھلائی دیتا ہے وہ لال لال کپڑے پہنے ہوئے اور وہ بہت مشابہ دوسرے مذاہب سے شکلیں بنائے ہوئے, اور وہ کیفیت کہیں سے اس میں تقدس غدیر کی نہیں ہوتی. وہ سرخ کپڑے جو ہیں جب سی اذیت سی پہنچاتے ہیں, کہیں سے خوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ سب چیزیں ہمیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے. اور جو ہم باہر لے کے آئیں اس میں اتنا سلیقہ ہونا چاہیے کہ لوگ متوجہ ہوں سلیقے کی طرف, پھوڑ پنے کی طرف متوجہ نہ ہوں. اور ہمارے باہر ہم جو بھی لے کے آئیں, چاہے لاؤڈ اسپیکر سے لے کے آئیں, چاہے جلوس میں لے کے آئیں, چاہے میڈیا پہ لے کے آئیں, اس میں کسی کے دل دکھانے والی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. ایک مصیبت نہیں آ گئی ہے کہ ہمارے جوان ہر موقع پہ ایک ہی چیز ان کو یاد رہ گئی, بس جو واجبات میں ہے تبرع. اور تبرع کا مطلب غلط دماغوں میں بیٹھ گیا ہے گالی بکنا, لعنتیں کرنا. تبرع کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے. تبرع کا مطلب ہے برائی سے اور بروں سے اپنے کو بچانا اور اس سے فاصلہ پیدا کرنا, دل سے بھی, دماغ سے بھی, عمل سے بھی. گالی دینے کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی, کسی کو بھی دینے کی, اور لعنت کرنے کی اجازت بھی, کسی کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اگر میں کسی کے ایسے کی توہین کروں جو کسی دوسرے مذہب کا بزرگ ہو, اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو بھی برا کہو گے تو تمہارے خدا کو اپنی جہالت میں برا کہیں گے. تو اگر ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پلٹ کے ہمارے بزرگوں کو, ائمہ طاہرین کو, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو یہ نالائق اولاد ہے جس کی حرکتوں سے باپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. وہ آق قرار پاتی ہے. اگر اس کی حرکتوں سے ماں باپ بھی بدنام ہو تو بچہ آق ہو جاتا ہے. تو ہم امت والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اماموں کے ساتھ بدگمانی پیدا ہو اور ان کے خلاف زبانیں کھلیں, ان کی توہین ہو. ائمہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جرو الینا کل مودہ, بس اس طرح زندگی بسر کرو کہ لوگوں کی محبت ہماری طرف کھینچ کے آئے. یہ قانون بتا دیا ہے. اب اس کام کو کرنے کے لیے کہیں پانی پلائیے, کہیں چائے پلائیے, کہیں کھانا کھلائیے, کہیں کپڑے بانٹیے, کہیں محبت سے بات کیجیے, جو بھی اس وقت کے حالات اجازت دے اور مذہب اجازت دے اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ پیغام غدیر پھیلے گا. تو یہ عوام اتنی سادہ لوگ کیوں ہے کہ اسے رسم اور دین میں فرق سمجھ میں نہیں آتا؟ یعنی رسومات کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اب جیسے غدیر ہے تو غدیر میں خوشیاں بھی بالکل نئی چیزیں کچھ جو سامنے آتی ہیں, جو بھی کچھ سال میں آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو, اس پہ لکھا تو غدیر کی دھمال. یہ بھی ایک بہت بڑی کوشش چل رہی ہے مقدسات اسلام کو بگاڑنے کی. دھمال, سنگت, پیر, مرشد, بابا, ملنگ اور اس طرح کے کلمات کتنے ہیں جی. مولائی, موالی, اردو میں موالی الگ لفظ ہے, عربی کا موالی ہے محبت کرنے والا, لیکن موالی جو ہے وہ جو نشے میں ہے, جو دھن بے عقل ہو چکا ہے, جو جنون کا شکار ہے. یہ ساری چیزیں ایک بر صغیر کے خاص خطے میں جہاں تعلیم مفقود تھی, سندھ اور پنجاب میں, جو اب ہمارے اس ملک میں نہیں ہے, وہاں صدیوں سے پیروں, مریدوں اور وہاں کے جو وہ ہوتے ہیں زمیندار, ان کو وہاں کچھ اور کہتے ہیں, مجھے اس وقت لفظ یاد نہیں آ رہا. پاکستان میں زمیندار کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہوتے ہیں. خیر, ان لوگوں نے یہ سب چیزیں ایجاد کی تھیں
اور وہاں تشیع دور دراز بستیوں میں جذباتی طور پر ایک مرتبہ کسی چھوٹی سی بات میں مناظرہ ہوا اور آگے تشیع میں باقی دین نہیں سمجھا اور بس خود کو ماتم کرنے لگے اور تشیع ہو گئے. تو انہوں نے جو یہ سب چیزیں اپنائی اس کلچر سے، وہ سب انہوں نے اپنائی تھیں. اب دشمن اسے پوری جگہ منتقل کر رہا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی ملک میں ہوش مند لوگ ہیں جو ان چیزوں سے پوری طرح سے متوجہ ہیں، اور اسی ملک کے حصوں میں ان چیزوں کو کہیں کہیں اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا ملک دھیرے دھیرے اسے اپنا رہا. مجھے حیرت ہوئی کہ لکھنؤ کی ایک ایجنسی نے جو مذہبی ہے اور جو مجالس کا پروگرام کرتی ہے، اس نے غدیر کے دھمال کے عنوان دے رکھا ہے. دھمال کا اردو سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اردو کا لفظ بھی نہیں ہے، لایا ہوا لفظ ہے، چھینا ہوا لفظ ہے. میں نے دھمال دیکھ کے پھر میں نے لغت میں دیکھا بھائی یہ کیا ہے، تو دھما چوکڑی جیسے الفاظ ہیں جس میں آدمی بے قابو ہو کے زمین پہ ادھم مچاتا ہے اور ہو حق کرتا ہے، شور کرتا ہے، پیر پٹکتا ہے. اب یہ سب چیزیں سندھ آپا کھو دینا اور پھر بے قابو ہو کے زمین پہ پیر پٹک رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ہاتھ پیر، یعنی انسانیت سے گر جانا، اس کا مذہب سے کیا رشتہ ہے؟ اسی اور گزارش کرنا چاہوں گا تمام ناظرین سے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں یا جن موضوعات پر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بات کی جائے، اس سے ہمیں باخبر کریں تاکہ ہم انہی موضوعات پر آپ کا وقت لیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو.